اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومن مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی تمناؤں کو، آرزوں کو، نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کافی دنوں سے ویڈیوز نہیں اپلوڈ کی تھیں، بالخصوص وظائف عملیات کے اذکار کے حوالے سے، کیونکہ آپ مومنین بندگان خدا کنیزان خدا جانتے ہیں ایام آزاد تھے، سید الشہداء علیہ السلام کی مصیبت کے دن تھے، تو عاشورہ کی مناسبت سے مصروفیات اور خدمت زوار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام مومن مومنات کی خدمات کو، زیارات کو، دعاؤں کو، مجالس کو، اذکار کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور آنے والے 40 میں خدا بند عالم تمام مومنین کو سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت اور چہرہ میں 40 کربلا معلیٰ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین عزیز، آج اس ویڈیو میں 2 اذکار ہیں جن کے فضائل اور اس کے ترتیب جو ہے، طریقہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ پہلا ذکر ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کی تربت کی تسبیح، یعنی خاک شفا سے بنی ہوئی تسبیح سے اگر کوئی شخص تسبیحات 4 یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، وہ بیان کریں گے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آخر میں لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا، جزاک اللہ۔ تو سامعین عزیز، لا الہ الا اللہ کا کہنے کا ثواب کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام اپنے اجداد علیہ السلام اور وہ حضرت امیر المومنین مولائے کائنات سید الوصیین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا لا الہ الا اللہ کلمۃ عظیمۃ کریمۃ علی اللہ عز وجل ومن قالها مخلصا استوجب الجنہ ومن قالها كاذبا عصمت مالہ ودمہ وکان مصیرہ الی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتحقیق بے شک لا الہ الا اللہ یہ باعظمت کلمہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک عظیم اور برتر ہے، جو شخص بھی اسے یعنی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو خلوص نیت سے کہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو اسے جھوٹ یعنی خلوص نیت سے نہ کہے اس کی جان و مال محفوظ ہوگی اور اس کا راستہ جہنم کا ہوگا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو صدق دل کے ساتھ، سچی دل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو حاصل کر سکیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا عمل تربت امام حسین علیہ السلام کی تسبیح سے تسبیحات 4 کا کیا ثواب ہے؟ تو سامعین عزیز، کتاب المزار میں آیا ہے کہ فرزند باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والی شاہ خراسان علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربت یعنی خاک شفا کی تسبیح موجود ہو اور وہ اس کے دانوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو مولا فرماتے ہیں ہر دانہ پھرانے پر اللہ اس کے لیے 6000 نیکیاں اور ثواب لکھے گا، اور اس کے 6000 گناہ مٹا دے گا، اور اس کے 6000 درجات بلند کرے گا، اور اس کے لیے شفاعت متحقق قرار دے گا۔ یعنی اتنی ثواب ہے تسبیحات 4 کا پڑھنا اس تسبیح پر کہ جو خاک شفا سے بنی ہوئی ہو، تو ہر دانہ پھرانے پر اللہ ایک دانہ پھیریں گے، اس ایک دانے پر 6000 نیکیاں اللہ دے گا، 6000 گناہ مٹائے گا، اور 6000 درجات بلند کرے گا، اور شفاعت
متحقق ہوگی، یعنی اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی، تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں حقیقی معنوں میں تیرے ذکر کی لذت کا رزق عطا فرما، خداوندہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، سننے والے تمام احباب مومن مومنات کی دعاؤں کو، حاجتوں کو، خواہشات کو پورا فرما، اور محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے آقا امام صاحب الزمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔